یہ کتاب میں صفحہ نمبر 8 پر اللہ تعالیٰ پر ایمان میں توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اپنے دل میں یہ بات ڈال لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ تو انتہا ہے۔ اس پوری دنیا کو بنانے والا وہی ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ یہ بات اپنے دل میں جو ہے یقین سے رکھ لینا کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایسے نہیں بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی تھا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے جو ہے عقیدہ توحید کا مطلب ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو عقیدہ توحید کے معنی بھی یہ ہے کہ ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو شریک نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں موجود نہیں ہیں، اس کی خوبیاں جو ہیں وہ یکتا ہیں اور کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ باتیں اپنے دل میں ڈالتے ہیں تو ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اسی کو عبادت کے اپنے لائق سمجھتے ہیں۔ ہمارے دکھ درد، ہماری پریشانی کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ہم جو ہے اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی ساری تعلیم جو ہے ہمیں انبیاء اسلام نے بھی مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں میں یہی بات سمجھائی، عقیدہ توحید کے دلائل سمجھائے، اللہ کو ایک ماننے کا سمجھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی تعلیم دی، اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ دیکھا جائے تو عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر جو ہے انسان کا ایمان ہی نہیں مکمل ہو سکتا، جب تک اس کے دل میں یہ پختگی نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو ایمان نہ ہو اور وہ ڈرتا رہے، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ مومن بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ جب اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس ذات کو بنانے والا ہے اور اس میں کسی کو نہیں شریک کرے گا، تو وہ جو ہے اس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا عقیدہ توحید پر یقین بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی سورۃ کو سورہ اخلاص کو دیکھیں تو اس کا تو پورا ترجمہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہے عقیدہ توحید میں، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہمسر یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہم اس کو ترجمے کو سمجھتے ہیں تو ہمیں عقیدہ توحید کی دلائل ہی اس میں پتہ چل رہے ہیں اور عقیدہ توحید کی وضاحت اس میں دی جا رہی ہے۔ تو توحید کی اقسام جو ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی کا تو مطلب فوراً ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم اپنی ذات سے غور کریں، دنیا کے اوپر چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیسے خود بخود بن گئی، یہ سمندر، یہ چاند، ستارے، سورج، درخت، پھول، جو بھی قدرتی چیزیں ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئی۔ پہاڑ تو یقیناً اس کو کوئی بنانے والا ہوگا، یہاں پہ ہمارا فوراً عقیدہ توحید پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے ہمارا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک سوئی کو بنانے والے بھی کوئی کمپنی ہوتی ہے جو اس کو بنا رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود بیٹھے بیٹھائے نہیں بن سکتی کہ ہم یوں سوچ کے آئے کہ نہیں یہ تو بھائی خود بخود بن گئی ہوگی۔ تو ایک بے ضرر فالتو سی چیز بھی جو ہے خود بخود نہیں بنتی، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، کوئی نہ کوئی فیکٹری اس کا کام کر رہی ہوتی ہے، وہ بنا رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے جو ہے ذاتی دلائل، ہمارا دل اس بات پہ بالکل پختہ ہو جاتا ہے، اور تو ہم اگر اس کے دیکھیں کہ سورج کیسے نکل رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہی ہے، بارشیں کیسے ہو رہی ہیں، سارا انتظام چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہے جو اس دنیا کو بالکل جو ہے ایسے پورا ایک نظام چل رہا ہے جس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ تو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور میں نہیں، اتنا بڑا نظام چلانے والا جو ہے وہ، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، کہ کوئی نہیں، وہ اپنی اس نظام کو بہت بخوبی چلا رہا ہے۔ تو توحید کی صفاتی دلائل میں بات آتی ہے، تو توحید کی صفاتی دلائل یہ ہیں کہ جب ہم غور کریں کہ صفت کہتے ہیں خوبی کو، جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں اس جیسی خوبی والا کوئی نظر ہی نہیں آ سکتا، اس کی خوبیاں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں شروع میں بتا دیے کہ وہ جیسی خوبیاں کسی کے اندر موجود ہی نہیں، نہ تو اس میں کوئی نقص ہے نہ کوئی عیب ہے، وہ خوبیوں والا ہے، وہ حاکم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔
جس وقت چاہے تیز ہوائیں چل جائیں، جس وقت چاہے بارش ہو جائے، پورے نظام کو چلانے والا وہی ہے۔ دکھ کو جو ہے وہ خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے، خوشی کو غم میں تبدیل کر دیتا ہے، غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ بس وہ بااختیار ہے ہر چیز میں کرنے میں، وہ جب چاہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر خود مختار ہے۔ خود فیصلوں پہ خود مختار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے فیصلے خود کرتا ہے۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ خود ہر چیز میں آزاد ہے اور اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی اس کی بہت ہی صفات ہیں، اگر ہم اس کو گننا چاہیں بھی تو ہم گن نہیں سکتے۔ جب ہم اس کی نعمتوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا، تو ہم اس کا جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کا شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور تہہ دل سے اپنے دل میں اپنے اس کی محبت ہماری اور بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے ذرا سا بھی غور کرتے ہیں اور ہم گننے بیٹھتے ہیں تو ہم اس کی صفات کو گن ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے۔ جب ہمارے دل میں عقیدہ توحید آ گیا، ہم توحید کے ذاتی دلائل بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے، توحید کے صفاتی دلائل بھی ہمارے ذہن میں آ گئے، تو ہر بات جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو توحید کے تقاضے کی میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، جب آپ کا دل عقیدہ توحید کو مان گیا ہے اور آپ نے، تو پھر آپ کا جو زندگی گزارنے کا پورا مقصد ہے وہ آپ کا عقیدہ توحید پہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کو ایک ماننا چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے جو کیا کہتے ہیں، جب ہم یہ ہمارے اندر یہ تقاضے آ جاتے ہیں تو ہم پھر آٹومیٹک یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ امی ابو ہمیں ٹھیک کر دیجئے، ہم فورمائے دل سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے درد کو ٹھیک کر دے، میرے بخار کو ٹھیک کر دے، میری پریشانی کو ٹھیک کر دے۔ ہمارا آٹومیٹک جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور خود بخود ہمارے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے سے اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں یا وہ فلاں شخص ہماری پریشانی کو دور سکتا ہے، نہیں، ہمارے دل سے فوراً دعائیں نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہم خود سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے دل سے خود بخود دعائیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات بھی ہوتی ہے کہ اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید جو ہے ہم نے پورا ایمان لے آئے ہیں اس تعلیم پر۔ ہم توحید کے ثمرات سے مراد یہ ہے کہ ثمرات جو ہے وہ ثمر کی جمع ہے، یعنی کہ پھل۔ کوئی بھی کام دنیا میں جو بھی کرتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا اچھا صلہ ملے ہمیں، اور وہ کسی اچھے، تو کہتے ہیں بھائی اچھا صلہ ملا ہے، اچھا ثمر ملا ہے، تو یہ توحید کے بھی ثمرات ہوتے ہیں۔ اور توحید کا سب سے بڑا ثمر تو یہی ہے کہ کامیابی کا راستہ ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ جب ہم توحید کے راستے پر مکمل کر لیتے ہیں تو یہ دنیا بنی ہی اسی لیے کہ انسان جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ جب عقیدہ توحید پر اس کا مکمل ایمان ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ جنت کی طرف، راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر توکل آ جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اس کو کہ میری تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا، مجھے خوشیاں دینے والا، میری ہر پریشانی کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پورا مکمل یقین ہو جاتا ہے اس کو۔ جب اس پہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت مطلب تھوڑی قوت آ جاتی ہے، بہادری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ہمیں ڈر خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہماری ہر مشکل کو دور کریں گے اور ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ ہمیں دیں گے۔ تو جب اس کے اندر جو ہے یہ بات آ جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ورنہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جب وہ اللہ تعالیٰ پہ توقع کر لیتا ہے تو آٹومیٹک اچھے رستوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، برائیاں کرنے سے پہلے وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اور جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، توحید کا بہت اچھا پھل ہے کہ آپ جو ہے وہ جنت کے راستے کی طرف چل جائیں۔ وہ اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے کہ اگر عبادت کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی میری مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا، آگے بڑھا، اور پھر جب سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ سب چیزیں تو اب کچھ کر ہی نہیں سکتی، ہل بھی نہیں سکتی اپنی جگہ سے،
تو پھر ان کا ایمان عقیدہ توحید پہ آیا اور انہوں نے اللہ کو مانا کہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا۔